السلام علیکم ناظرین، پروگرام معاشی مسائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طارق خان جاوید۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے سیلف ہیلپ ان ڈیولپمنٹ، یعنی خود انحصاری کے ساتھ ترقی کیسے کی جائے، اس سلسلے میں ہم بات کریں گے۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے میں نے آج ایک امپورٹنٹ NGO اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کے مینیجر مسٹر شمس الدین صاحب کو دعوت دی ہے۔ آئیے ان سے آپ کو تعارف کراتا ہوں۔ محمد شمس الدین صاحب، آپ مینیجر ہیں OPP کے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کب شروع ہوا اور اس کے کیا مقاصد تھے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میں اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کو یوں سمجھتا ہوں کہ 1980 سے کام اپنا شروع کیا تھا۔ ڈاکٹر اختر حمید خان ان کے فاؤنڈر تھے۔ ڈاکٹر اختر حمید خان جی ہاں۔ اور ان کا کومیلا پروجیکٹ بہت مشہور ہوا تھا ایسٹ پاکستان میں، مشرقی پاکستان میں ایگریکلچر پہ انہوں نے کام کیا تھا۔ کومیلا پروجیکٹ وہ کیا تھا؟ کومیلا پروجیکٹ ایگریکلچر پہ، ایگریکلچر جو زمینیں جو بنجر تھیں اس کو جو ہے نا آباد کیا۔ اچھا۔ اور پھر وہ کس طرح سے آباد ہونا تھا اور لوگوں کو کس طرح سے تھانہ وائز انہوں نے کام کیا تھا، جس پہ ایک کتاب بھی لکھا ہوا ہے، تو وہ آپ کو ہم دے دیں گے، آپ اس کو پڑھیے گا۔ نہیں، اس کا بہت ڈیولپمنٹ، اس پروجیکٹ کا بہت ذکر آتا ہے ڈیولپمنٹ لٹریچر میں دنیا بھر میں۔ جی ہاں۔ تو میں تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا خاص بات کیا تھی؟ ویسے تو ہوتا ہی رہتا ہے، زمین و فصل کے اوپر انہوں نے جو زمینیں بنجر تھیں، وہاں جو زمینوں پہ کاشت نہیں تھا، لوگوں کو وہاں پر سرکاری سطح پہ جو ہے نا وہ امداد فراہم نہیں کیا جاتا، جو تو انہوں نے کمیونٹی کو اکٹھا کر کے ادر دین گورنمنٹ جی ہاں وہ کام کیا۔ اس کو کہتے ہیں کومیلا پروجیکٹ۔ جی ہاں، کومیلا سیلف ہیلپ بیسس پہ، یعنی کمیونٹی نے خود مل کے، اور گورنمنٹ نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ ہم خود صحیح کر لیں۔ اوکے، یہ بیک گراؤنڈ تھا ان کا۔ یہ بیک گراؤنڈ، یہ CSP آفیسر تھے۔ ہاں، وہ 1947 میں میں نے جو سنا ہے کہ ہمارے جب پاکستان بن گیا تو اس میں 4 CSP آفیسر تھے، جس میں ایک یہ بھی تھے، اختر حمید خان صاحب تھے، اور 3 تو یہاں نوکری لے لیے، مگر انہوں نے نوکری نہیں لیا تھا۔ اچھا، اختر حمید صاحب نے نوکری نہیں کی اور آ کے اپنے ایز اے پرائیویٹ سٹیزن انہوں نے کمیونٹی کے ساتھ انوالو ہو کے کام کرنا شروع کیا۔ پھر ایسٹ پاکستان الگ ہوا، ہم سے الگ ہو گیا۔ ہم لوگ یہاں بہت بڑی تعداد جو ہماری ایسٹ پاکستان سے پاپولیشن واپس آئی، اس میں اختر صاحب بھی واپس آئے۔ پھر وہ سارے کے سارے زیادہ تر جا کے اورنگی میں بس گئے۔ اورنگی میں بسے، مگر اختر حمید خان وہاں رہائش پذیر نہیں تھے۔ اچھا، ماشاءاللہ، وہ ویل آف تھے۔ ہاں، وہ الگ رہتے تھے، اور وہ ان کو رہنا بھی چاہیے، اس لیے رہنا چاہیے کہ آپ ایسے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اورنگی جو ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے اور یہ اعزاز حاصل ہے ابھی تک، یہ سب سے بڑی کچی آبادی ہے۔ جی ہاں، ابھی کچی آبادی سے بنا دیں، وہاں لیز نہیں ہوا اب تک؟ نہیں، لیز جو ہوا ہے وہ اب شروع ہو گیا، 1996-7 سے شروع ہو گیا، اور وہ کافی دفعوں پر شروع کیا گیا، پھر اس کو بند کیا گیا، پھر شروع کیا گیا، پھر بند کیا گیا، اس طرح سے، مطلب کہ ابھی کتنی آبادی، کتنا ایریا جو ہے اس کا لیزڈ ہوگا اور کتنا ان لیزڈ ہوگا؟ تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 70% علاقہ جو ہے وہ لیز ہو گیا۔ اچھا، 25%؟ ہاں، اور 25% جو علاقہ وہ لیز ہونا باقی ہے۔ اچھا۔ اور اس میں یہ ہے کہ گاہے وقتوں میں وہ لیز کا جو پروسیجر ہے اس کو پیچیدہ سے پیچیدہ کر دیا گیا، اور اس میں آسانی اگر پیدا کر دی جائے، جیسے کہ ڈور ٹو ڈور لوگوں کو وہ فیسلٹیز فراہم کر دی جائے، تو لوگ مالکانہ حقوق کو لے لیں گے، جیسے کہ پہلے انہوں نے لیا ہے۔ اب وہ بہت مہنگا ہو گیا ہے لیز کا جو وہ طریقہ کار ہے، اور پھر وہ ریٹس جو ہیں وہ بہت مہنگا کر دیا ہے انہوں نے۔ جیسے کہ 120 گز میں لوگ رہتے ہیں، وہاں تقریباً 120 گز کی زمینیں ہیں، اور اس 120 گز کو جیسے کہ آپ کا 92 میں جو حکومت تھی تو اس وقت 25 روپیہ پر گز پہ انہوں نے لیز دینا شروع کیا تھا، اور ایک زمین جو ہے 120 گز کا ان آفیشیل وغیرہ خرچ لے کر کے تقریباً 6000 میں ہو جاتا تھا۔ اب وہ آج کا جو دور ہے، یہ ریٹ جو ہے یہ 2005-6 تک چلتا رہا، نعمت اللہ خان صاحب کے وقت تک چلتا رہا۔ اب جو ہے اس کی قیمت جو ہے نا، وہ ریٹ کی جو قیمت MKM کے دور میں بڑھ گئی۔ کتنا ہو گیا اب؟ وہ 120 گز جگہ جو ہے لوگوں کو 25 سے 30 ہزار روپیہ دینا پڑ رہا ہے، اور وہاں پر
کم آمدنی والے لوگ ہیں، کم از کم اس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا. اور وہ پہاڑ وہ ایم کیو ایم کے ووٹ بینک بھی ہیں، ووٹ بینک بھی ہے، ایم کیو ایم کا ووٹ بینک بھی ہے، مگر تو ایم کیو ایم نے اپنے ووٹ بینک والوں کے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی؟ یہ تو وہ بتائیں گے. میں تو کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں تو ایز اے سوشل ورکر ہوں، مگر یہ ہے کہ ان کو سمجھنا چاہیے. الطاف حسین صاحب کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی سیاست اسی پہ شروع ہوئی کہ اس پاکستان سے لوگ جب آئے اور بہت ساروں کو تو نہیں لایا گیا، جی ہاں، تو اسی پہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور آہستہ آہستہ یہ ایم کیو ایم وغیرہ بنتی چلی گئی. جی تو ان کا تو کارنر سٹور ہے یہ دیکھا جائے تو اورنگی ٹاؤن اور اس پاکستان کے لوگ. جی تو ان کے ساتھ ان کی پارٹی کے لوگ کیسے زیادتی کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ بہرحال ان کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے وہاں، اورنگی ٹاؤن میں بہت بڑا ووٹ بینک ہے. پہلی دفعہ وہ جیل بھی اسی مہاجر اس پاکستان والوں کے لیے وہ گئے، کوڑے کھائے انہوں نے. ہاں بالکل. تو ان کے اسٹرگل کا تو سٹارٹ پوائنٹ وہاں سے. ہاں، یہ سوچنے. اچھا، اب ہم آتے ہیں عبدالحمید خان صاحب کے پاس کے بارے میں. جب وہ آ گئے، خود تو کہیں اور رہے، لیکن انہوں نے دیکھا ہوگا جیسے ہمارے بھی کافی رشتہ دار وغیرہ وہاں جا کے بسے تھے، تو وہاں کے جو حالات تھے بہت خراب تھے. پہاڑوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نہ کوئی وہاں سیویج تھا، نہ پانی تھا، نہ بجلی تھی، نہ کچھ نہیں تھا. تو یہ بھی پتا تھا کہ حکومت پتہ نہیں کب آئے گی، 20 سال بعد آئے، 100 سال بعد آئے، 2000 سال بعد آئے، کیا پتا. حکومت واز پری آکوپائڈ وتھ سو مینی ادر تھنگس. تو حمید صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کچھ کریں. تو کیا کیا انہوں نے وہاں؟ دیکھیے، ڈاکٹر اختر حمید خان صاحب کا جو فلسفہ تھا اور ہے، اور جو انہوں نے پیغام دیا ہے، یہ بالکل کھلا اور صاف ستھرا پیغام ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، اور آپ مجھ پہ بھی بھروسہ مت کیجیے. اچھا، میں بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوں. ہاں، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام کیسے بہتر ہو جائے. جیسے کہ اس وقت بھی لوگ سیوریج لائن ڈال رہے تھے، خود سے ڈال رہے تھے. وہ خود جا کے دیکھے. کچھ ایسا بھی تھا کہ لوگ انتظار کر رہے تھے، ایسے بھی تھے کہ حکومت کا یہ کام ہے، حکومت کو کرنا چاہیے. تو ڈاکٹر اختر حمید خان تنہا تھے اس وقت. کوئی او پی پی نہیں بنا تھا، کوئی ادارہ نہیں بنا تھا. میرے خیال سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ آغا حسن عابدی صاحب جو تھے، تو ہاں بی سی سی آئی والے، انہوں نے ایک جیپ ان کو دے دیا تھا اور کوئی 20-25-30 ہزار روپیہ دیا تھا کہ یہ آپ اس کو سروے کر کے اس کو دیکھیں، مطلب کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. تو وہ تو 4 مہینہ لوگوں سے ملتے رہے، گلی میں جا کر کے لوگوں سے بات کرتے رہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں. لوگوں کے کام کو غور سے دیکھا. پھر وہاں پر لوگوں کو کچھ ایسے ایکٹیوسٹ تھے جو ان کو نکالا گھروں سے، بتایا کہ آؤ مل کے کام کرتے ہیں. پھر وہ گھومنے اور دیکھنے کے بعد انہوں نے جو بتایا کہ وہ ایسا ہے کہ لوگ تو کر رہے ہیں کام، آلریڈی کر رہے تھے، اس کو سٹریم لائن کرنے کی. ہاں، ٹیکنیکل جو مسئلے ہیں اس کو بہتر کرنے کی بہتر. ان کو لوگوں کے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں تھا کہ ایک لائن کو، ایک سیوریج لائن کو ڈالنا ہے تو اس کو کتنے ڈیپ میں جانا ہے، اس کی انکلینیشن کتنی ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر مٹی آئے تو لوڈ کتنا برداشت کر لے، اور پھر اس کا جو ہے وہ سلوپ وغیرہ کو صحیح طریقے سے رکھا جائے. ایسا نہیں ہو کہ، چونکہ وہ میں جو سمجھتا ہوں، میں نے بھی جو کام کیا ہے وہ بہت ٹیکنیکل مسئلہ ہے اس کے اندر. یہ بہت آسان کام نہیں ہے. ہاں، لوگ اگر سیکھ لیں، سمجھ لیں تو بہت آسان ہو جائے گا. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس وقت کچی آبادی اور شہری سطح پہ یہ کمبینیشن کو جوڑا تھا. اچھا، وہ ایک چیز یہ ہے کہ اب ہمارے جو ہیں ڈائریکٹر ہیں، آر ٹی آئی کی جو ڈائریکٹر ہیں پروین رحمان ہیں، وہ آرکیٹیکٹ ہیں. تو ایسے لوگوں کو وہاں متعارف کروایا گیا، ایسے لوگوں کو راضی کیا گیا کہ آئیے کام کریں. عارف حسن صاحب ہیں، شہر کراچی کے ٹاؤن پلانر ہیں، بہت بڑے آرکیٹیکٹ ہیں. تو ایسے لوگ اورنگی میں آئے، دیکھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. تو ایسے لوگ جب آئے تو کام کو اور وسعت ملی اور لوگوں کو ہمت ملا، اور لوگوں کو صاف پیغام دے دیا گیا کہ ہم آپ کو پیسہ نہیں دیں گے، ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہم آپ کے کام کو بہتر طریقے سے کر دیں گے. جو چیز اس میں کمی ہے، اور یہ کام سستا ہو جائے گا آپ کا. اچھا، یہ جو ایک تو گٹر لائن اور پانی کا لائن یہ سب ہوا، اس کے علاوہ جو گھر بن رہے تھے اس وقت، حمید صاحب کے سے پہلے
لوگ ٹین کے گھر بنا رہے تھے اور وہ بہت زیادہ گرم ہوتا تھا، اس سلسلے میں آپ لوگوں نے کیا بہتری تجویز کی اور کیا ہوا اس سلسلے؟ دیکھیے یہ پہلے تو انہوں نے سیوریج کے حوالے سے کام شروع کیا تھا، اور وہ سیوریج کے حوالے سے جو کام شروع ہوا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا مکمل کر دوں، پھر میں ہاؤسنگ پر بھی بتاؤں گا کہ اس پہ کیا ہوا، چونکہ میرا اپنا جو تعلق ہے وہ کمیونٹی سے ہے۔ اچھا۔ اور میری ایک تنظیم ہے وہ سی بی او کے نام سے، اور غازی آباد ایک علاقہ ہے اورنگی ٹاؤن کے اندر، غازی آباد فلاحی تنظیم کے نام سے میری ایک تنظیم ہے، اور یہ تنظیم ہم نے 1984 میں بنایا تھا، اور میں 1980 سے میں اورنگی ٹاؤن میں ہوں، جبکہ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا جہاں میں ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب سے ہماری جو ملاقات ہوئی 1990 میں ہوئی، میں 10 سال کے بعد ہماری ملاقات ہوئی، اور بڑی اچھی ملاقات رہی، اور بہت شفیق باپ کے جیسے وہ محبت کرنے والے شخص تھے، اور اب بھی ہیں وہ بیٹی کی صورت لوگ۔ ہاں بالکل، وہ ہم جو کام کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کے کام کو ہم دیکھتے ہیں، اور ان کے دیے ہوئے سبق کو جب ہم آگے لے کے بڑھتے ہیں تو ہم نہیں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وہ زندہ رہیں گے ہمیشہ، جو انہوں نے کام کیا ہے امر ہیں وہ قوم کے لیے، جو کرتا ہے اتنی محنت۔ بالکل۔ تو اس طرح سے ایک یہ آیا کہ لوگ چھوٹے کام کر سکتے ہیں، یہ ایک آخری جو پوائنٹ ہے یہ ہے کہ لوگ جو گلیوں کے جو مسئلے ہیں لوگ کر سکتے ہیں، لوگ گلیوں میں رہتے ہیں، لوگ روڈوں پہ نہیں رہتے ہیں، گلیوں میں رہتے ہیں، کہیں بھی آپ کسی بھی شہر کے کسی بھی آبادی میں چلے جائیں تو لوگ گلی کے اندر ہیں، سیکنڈری لائن اور مین لائن تو وہ تو کمرشل بیس پہ چلا جاتا ہے، مگر رہائشی جو سطح ہے وہ اندر ہے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کا ایک یہ تھا کہ حکومتی سطح پہ جب وہ پیغام دیتے تھے کہ لوگ اپنی گلیوں میں کر رہے ہیں، جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، جو بڑا کام ہے وہ حکومت کرے، وہ مین لائن وغیرہ وہ ڈال دیں، گلیوں سے لا کے وہاں ڈال دیں گے، وہاں سے آپ کو لے جانا آپ کا کام ہے۔ تو لوگ کر رہے تھے، تو ڈاکٹر صاحب کو بہت ہوپ ہو گیا کہ نہیں لوگ تو کر رہے ہیں، لوگ تو حرکت کر رہے ہیں، مگر یہ بڑے کام جو ہیں لوگ نہیں کر سکتے۔ تو یہی ہوا کہ 1991-2 میں فاروق ستار صاحب تھے ہمارے میئر، تو ان کی جد و جہد کافی سے اے ڈی بی پروجیکٹ ہمارے یہاں آیا، اور وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، جی ہاں، اچھا، اور اس میں یہ ہوا کہ او پی پی کا جو ہے ایز اے کنسلٹنٹ مگر فری تھا وہ، اور نیس او پی پی اسی وقت بنی، او پی پی تو 80 میں بنی ہے نا۔ اچھا، یہ ورلڈ بینک کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پروجیکٹ میں آپ لوگوں نے ایز اے کنسلٹنٹ فری کام کیا؟ ہاں، ادارہ، جی، یہ ادارہ او پی پی، اور میں سی بی او کے سطح پہ کام کر رہا تھا علاقے میں، مطلب یہ سارے لوگ مل رہے تھے، ان کے وہ تھا نا کہ ہم ایک چلے ہیں اور 10 لوگ ملتے چلے گئے، تو ایسے ہی ہوا۔ اور جس کا میں ایک مثال ہوں کہ میں 1980 میں او پی پی بنا، مگر میں جوائن کیا ہوں 1991 میں، جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا جو وہ شراکتی عمل سے یہ مین ٹرنک سیور لائن جب ڈلنے لگا تو اس میں کام کرنے کا موقع ملا، اور ہم جیسے لوگوں کو او پی پی خود آئی، اور آنے کے بعد ہمیں 4-5 دن کا ٹریننگ دیا کہ آپ نے اس کام کو مانیٹرنگ کرنا ہے، اور لوگوں کے لیے کام ہو رہا ہے، اور اس میں مین ہول کس طرح سے بنے گا، اس میں کیا ریشو ہے، بجری کیسا ہوگا، اور اسٹیل کتنا ہوگا، پائپ کا ڈایا کس طرح سے ہوگا، بیڈ کس طرح سے بننا ہے، اس کی کھدائی کس طرح سے ہونا ہے، تو ہمیں وہ ٹریننگ دیا گیا اور میں کام سیکھا۔ ایک چیز میں نے ابھی پچھلے دنوں کتاب چترال اور بلدستان وغیرہ میں پڑھی، اس پہ آغا خان فاؤنڈیشن کے بارے میں بڑی تفصیلی بتایا گیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اس طرح کے سیلف ہیلپ بیسس پہ جو کام وہاں ہوا ہے اس کا جو کاسٹ تھا وہ جو گورنمنٹ اگر کرتی نارمل ٹینڈر کے ذریعے اس سے بہت کم تھا۔ تو اورنگی کے سلسلے میں آپ کے خیال میں سپوز وہی جو کام آپ لوگوں نے گلیوں میں کام کیا اور جا کے مین لائن میں بچھایا، تو وہ جو گلیوں میں کام ہوا جو کہ بیسکلی آپ لوگوں نے خود کیا، خود ہی کھودا، پائپ خرید کے لے گیا مارکیٹ سے، اس کو لگایا، تو اس کاسٹ میں، اور اگر وہی چیز اگر گورنمنٹ پراپر ایک ٹینڈرنگ پروسیس سے کرتی تو کاسٹ میں کیا ڈفرینشیل ہوتا؟ بہت ڈفرینس ہوتا ہے، میں ابھی بھی اس کام کو دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت 1994 میں جو ہم نے کام کیے، جو کہ کام جو ہے وہ او پی پی نے کیا سپورٹ کیا ہے لوگوں کو، اور لوگوں نے کیا کام کیے ہیں، یہ تھوڑا سا میں اس کو کلیئر کر دوں، پھر اس کو میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ او پی پی نے 3-4 چیزوں سے سپورٹ کیا ہے لوگوں کو۔
اس کام کو سستا کرنے کے لیے. ایک تو یہ کیا ہے کہ کوسٹ کو کم کرنے کے لیے لوگوں کو نقشے بنا کے دیا, اچھا, فری میں اسٹیمیٹ دیا کہ یہ 300 فٹ یا 400 فٹ کی یہ گلی ہے تو پر اسکوائر فٹ کتنا یا رننگ فٹ کتنا اس کا کاسٹ آئے گا. اور 30 فٹ سب لوگوں کے پاس 30 بائی 36 کا سائز ہے پلاٹ کا, تو فرنٹ سائز جو ہے 30 ہے, تو 30 فٹ میں کتنا خرچہ آ رہا ہے. اور ہر 30 فٹ پہ جو ہے مین ہولز ڈالا گیا ہے اس کے اندر, تاکہ اس کی صفائی وفائی کرنے میں آسانی ہو جائے. اور انہوں نے جو ہیلپ کیا ہے وہ سیٹنگ سے کیا ہے, جو ٹولز فراہم کیا گیا ہے. شمس صاحب ابھی مجھے ایک بریک لینا پڑے گا. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.